ہلو درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شبیر تو جنت کے جوانوں کا ہے سردار، بے شک سبحان اللہ۔ شبیر تو جنت کے جوانوں کا ہے سردار، وہ صرف 72 کا ہی سردار نہیں ہے، وہ صرف 72 کا ہی سردار نہیں ہے، وہ صرف 72 کا ہی سردار نہیں۔ آخری سے سماعت کریں۔ کچھ پانی کے قطروں کے عوض جنت لے لو، کچھ پانی کے قطروں کے عوض جنت لے لو، عوض جنت لے لو، عوض جنت لے لو، کچھ پانی کے قطروں کے عوض جنت لے لو، سودا بڑا سستا ہے خریدار نہیں ہے، سودا بڑا سستا ہے خریدار نہیں ہے، سودا بڑا سستا ہے خریدار نہیں ہے، وہ خلد کے باغات کا حقدار نہیں ہے، جو کربلا والوں کا وفادار نہیں ہے، جو کربلا والوں کا وفادار نہیں ہے۔ آئیے میں بڑے ادب و احترام سے مفتی صاحب کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں اور وہ اپنے امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، آپ حضرات سماعت کریں گے، استقبال کر لیجیے مفتی صاحب کا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ ملمتی اس کو ایسی رہنے دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی المعین المتین الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والصلاة علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج چھٹی شب اور اس اسٹیج کے اوپر 5ویں تقریر، پہلی تقریر امام بارگاہ میں ہوئی۔ اب ہم جانتے ہیں کیا جس ذات مقدسہ کے لئے ہمارا اکٹھا ہوئے ہیں وہ حسین، جن کی تعریف اور توصیف کے لیے ہم محرم الحرام کا انتظار کرتے ہیں اور دیوانہ حسین، عاشق حسین، خنیسان فاطمہ جو حسین کی محفل میں آ کر اپنی تقدیروں کو سنوارتے تھے اور آخرت سنوارتے تھے کہ محرم الحرام
کہ انتظار میں سال بھر انتظار ہوتا ہے کہ جیسے ہی محرم شریف کا مہینہ شروع ہوگا چاروں طرف روڈ میں، محفلوں میں، لنگروں میں، امام بارگاہوں میں، سبیلوں میں تمہیں حسینی نظر آئیں گے۔ الحمدللہ ہمارا آپ اس بات کا شکر گزار اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم دنیا میں حسینی کہہ کے پہچانے جاتے ہیں، اور قیامت میں بھی اللہ ہمیں اسی نام سے پکارے اور بلائے اور اسی نام کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے۔ آج جس ذات بابرکت کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، انہی کا چشم و چراغ عطا رسول خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری حبیب اللہ ماتاف حب اللہ کی کل چھٹی شریف اور آج شب چھٹی شریف ہے۔ اب جانتے ہیں کہ غریب نواز عطا رسول اولاد حسین ہے، اولاد فاطمہ ہے، امام باغ کے گھرانے کا چشم و چراغ ہے، اور ان کے مراتب، ان کے درجات اور ان کے اختیارات سے پورا ہندوستان شناسا ہے۔ ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ عطا رسول خواجہ خواجگاہ نے جس عقیدت اور محبت سے مذہب محبت کو ہندوستان والوں کو عطا فرمایا ہے، پہلے آسانی سے ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ عطا رسول خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری حبیب اللہ ماتافی حب اللہ نے دنیا والوں کو بتایا، اے دنیا والوں سنو، کربلا کی تاریخ دیکھنے کے بعد ذہن میں یہ خیال مت کرنا کہ حسین کربلا میں محتاج تھے، حسین کربلا میں مجبور تھے، حسین کربلا میں لاچار تھے، حسین کربلا میں بے یار و مددگار تھے، بلکہ حسین پیغام خدا کے پابند تھے، مصطفیٰ کے دین کے محافظ تھے، وہاں امتحان دینے کے لیے گئے تھے۔ عطا رسول نے ہندوستان میں بتا دیا وہ امتحان دینے کی جگہ دی ہے، اختیارات دکھانے کی جگہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آج تک ہندوستانیوں کو، خاص کر اجمیر والوں کو عطا رسول کے اختیارات کا اندازہ ہے اور پتہ ہے، اور ہم بھی آج تک یہی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اگر ہم آج بھی اس سرزمین سے دنیا کے کسی کونے سے بھی عطا رسول کو پکارتے ہیں، عطا رسول کی بارگاہ میں نظر پیش کرتے ہیں، اور ہم اپنی امداد کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور عرضی لگاتے ہیں کہ سرکار ہماری مدد کرے، تو یقین جانیے عطا رسول آج بھی ویسے ہی مدد کرتے ہیں جیسے کہ محمد الرسول اللہ کے دین کو لا کے ہماری مدد فرمایا ہے۔ اور جانتے ہیں عاشقوں نے کہا بھی ہے کہ میرے موئی میرے مشکل کشا غریب و نواز، میرے موئی میرے مشکل کشا غریب و نواز، ہر ایک حال میں حاجت روا غریب و نواز، ہر ایک حال میں حاجت روا غریب و نواز، سمجھ میں خود
کیسے ہوتی ہے ذرا تڑپ کے پکارو تو یا غریب نواز ذرا تڑپ کے پکارو تو یا غریب نواز۔ یقیناً عطا رسول کا دربار آج بھی کھلا ہے ہر اس شخص کے لیے جو وہاں محبت سے جاتے ہیں، سرکار اسے نوازتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ عطا رسول کے یہاں جانے والوں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ نان مسلم بھائیوں کی ہے۔ وجہ غریب نواز کے یہاں جات پات کا فرق نہیں ہے۔ غریب نواز کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آنے والا نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، بلکہ جب غریب نواز اس سرزمین ہند میں تشریف لے آئے تو جانتے ہیں اس ولی کامل کو اللہ نے ولایت کیسے عطا کی، اس ولی کامل کو اللہ کے محبوب نے کس طریقے سے ہند عطا فرمایا۔ ان کے مرشد برحق ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، کعبۃ اللہ میں لے کے جاتے ہیں اور سب سے پہلے مکہ اور طائف کے بیچ میں آپ کو وظیفہ پڑھاتے ہیں، مراقبہ کراتے ہیں، اور اس مراقبے میں جب اللہ کا الہام ہوتا ہے تو اللہ کے اس مقدس ولی عطا رسول کا ہاتھ پکڑ کے کعبے میں لے آتے ہیں۔ اللہ نے کے بعد غلاف کعبہ کو تھما دیتے ہیں اور خود بھی غلاف کعبہ پکڑتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض لگاتے ہیں، خواجہ عثمان ہارونی، اے اللہ، اے رب العالمین، اے اس گھر کا مالک، اے کائنات کو پیدا کرنے والا، تم نے جو مجھے دینے کا وعدہ کیا تھا میرے معین کو عطا فرما۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں۔ انسان ہوتا تو یہی کہتا ابھی تو میں نے آپ کے گھر والوں کو دیا، اس لیے آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ آپ جائیے گھر میں پوچھئے کہ میں نے ان کو دیا کی نہیں، مگر اللہ کا خزانہ ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا عثمان ہارونی، جو میں نے آپ کو وعدہ کیا ہے آپ کو بھی دے رہا ہوں، اور آپ جتنا چاہتے ہیں اس سے بڑھ کے میں تمہارے معین کو بھی عطا کرتا ہوں۔ اے عثمان ہارونی، لے جاؤ اسے دیار محبوب میں، لے جاؤ اسے مدینے میں، آقا کریم سے جا کے لکھوا لو، حضور اس میں ٹھپا لگا دیں گے تو پورا جو غریب نواز کو میں نے دیا ہے سب ان کے لیے پرمیشن دے دیا گیا ہے، صرف مصطفیٰ کی دستخط کی ضرورت ہے۔ اب غور کرو، پیر صاحب اپنے مرید کو لے کے پہنچے مدینہ پاک میں۔ یہ وہ مدینہ ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بسی ہے۔ یہ وہ مدینہ ہے جہاں جب مکے والوں نے اللہ کے نبی کے پر ظلم کیا، مکے والوں نے قرآن سننے سے منع کر دیا، مکے والوں نے محمد الرسول اللہ کو مکے میں سے نکالنے کا ارادہ کیا، تو اللہ نے کہا محبوب ایسی زمین کا انتخاب کرے کہ محبوب وہاں آپ کے مددگار ہو، انصار ہو، اور آپ کے نام پر جانثار کرنے والے صحابہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مکہ ہے، یہ وہ مدینہ ہے، دونوں ہی محترم ہے۔ مکہ بھی محترم ہے، مدینہ بھی محترم ہے، دونوں حرم ہے۔ اور جانتے ہیں مکہ وہ ہے جسے اللہ نے حرام بنایا۔ حرام کا مطلب مقدس، حرام کا مطلب اردو والا نہیں، یہ حرام کا مطلب محترم، یہ حرام کا مطلب پاکیزہ، حرام کا مطلب اللہ کی وہ جگہ جسے اللہ نے صاف ستھری جگہ بنائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا محبوب ہم نے اسے حرم بنایا ہے،
نہ یہاں کا کوئی درخت کاٹا جائے گا، نہ یہاں کا کوئی جانور شکار کیا جائے گا، نہ یہاں کسی انسان کو سزا دی جائے گی، نہ یہاں کسی انسان کے ساتھ لڑے گا، بلکہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہاں شکار نہیں کھیلا جائے گا، یہاں کاٹے نہیں درخت کے توڑے جائیں گے، یہاں کوئی جانور کو مارا نہیں جائے گا۔ اب اس شہر کو اللہ نے حرام بنا دیا ہے، محترم بنا دیا ہے۔ جب یہ بات اللہ کے محبوب نے صحابہ سے کہا تو عباس بن عبد المطلب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے نبی کا اختیار دیکھو، میرے نبی کا پاور دیکھو، میرے نبی کے احکام کے نافذ کرنے کا طریقہ دیکھو۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عباس بن عبد المطلب آتے ہیں، عرض کر سے بخاری کی حدیث ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس خیر اللہ کے محبوب اس خیر خاص کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ حضور ہمارے گھر کی جو چھتیں ہیں اس خیر گھر سے گھاس سے ہم بناتے ہیں، ہمارے گھر میں جو دروازے ہوتے ہیں اس خیر گھاس کا دروازہ ہوتا ہے۔ جب ہم سونا پگھلاتے ہیں تو اسی گھاس کو ہم جلا کے سونا پگھلاتے ہیں۔ حضور جب اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو ہماری چھتیں کیسے بنیں گی، ہمارا دروازہ کیسے بنیں گے، ہماری کھڑکیاں کیسے بنیں گی، ہم سونا کیسے پگھلائیں گے؟ اجازت دیجئے۔ تو مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا رکو میں جبرائیل کو بھیجتا ہوں اللہ سے پوچھ کے آئیں گے، بلکہ نبی نے کہا اِلَّا اے عباس بن عبد المطلب چاہیے، سب کے لیے اجازت ہے۔ اللہ نے حرام قرار دیا، مصطفیٰ حلال قرار دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شان اللہ نے صرف مصطفیٰ کو عطا فرمایا کہ جو چاہے حلال قرار دے، جو چاہے حرام قرار دے۔ اختیار دیکھو، جو نبی اللہ کے فرمان کو محبت میں بدل ڈالے، یہی اللہ ہے، یہی مصطفیٰ ہے۔ مدینہ پاک کی مسجد ہے، نماز عصر ہو رہی ہے، اللہ کے محبوب نماز پڑھا رہے ہیں۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے۔ قرآن عظیم میں پہلے بارے میں ہے فَشَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اے محبوب آپ اپنا چہرہ مبارک کو مسجد حرام کے طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کعبہ نبی کی چاہت کا نام ہے، بے شک، کعبہ نبی کے خواہش کا نام ہے، بے شک، کعبہ نبی کے خیال کا نام ہے، کعبہ نبی کے حکم کا نام ہے، کعبہ اللہ اور رب کی محبت کا نام ہے، بے شک، بے شک۔ کعبہ مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے۔ مصطفیٰ نے اس گھر سے محبت کیا، مصطفیٰ نے شہر سے محبت کیا۔ اللہ نے کہا حضور آپ چاہتے ہیں، آقا آپ چاہتے ہیں، پیغمبر آپ چاہتے ہیں، رحمت للعالمین آپ چاہتے ہیں، تو آپ کا رب نے تو یہ سب کچھ آپ ہی کے لیے بنایا۔ زمین و سما تمہارے لیے، مکی و مکہ تمہارے لیے، سنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب کچھ نبی کا، آپ چاہتے سے کعبہ بنا دو، ہم نے کعبہ بنا دیا۔ فَشَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ گھوم جائیے، یعنی نبی کو اتنا اختیار ہے۔ اللہ نے کعبہ بیت المقدس کو بنایا، مصطفیٰ نے کعبے کو قبلہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ یہ اختیاری تو ہے، اللہ نے جو چیز حکم دے دیا اس حکم کو بدلنے والی ذات صرف مصطفیٰ کی ہے۔ بے شک، بے شک۔ آپ نماز پڑھتے اور الحمدللہ سارے حسینی نماز پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے، مگر ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ سنت مصطفیٰ ہے۔ بے شک، بے شک۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں، فرمان خدا ہے، لیکن ہم نماز کے پر غرور نہیں کرتے، نماز کے پر گھمنڈ نہیں کرتے، نماز کو ہم بخشائش کا ذریعہ نہیں سمجھتے، نماز کو ہم یہ نہیں کہتے یہی ہمیں بخشائے گی، کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ وہ نماز ہے جو رب نے 50 وقت کی دی تھی۔ جب ہم رب کے حساب سے پڑھ ہی نہیں رہے ہیں
تو پھر یہ نماز ہمیں کیسے بخشوائی گی؟ یہ وہ نماز ہے جو رب نے 50 وقت دی. یہ مصطفیٰ کی محبت ہے کہ 5 وقت میں تبدیل فرما دیا. سبحان اللہ. محبوب 5 ہی کیوں، 4 کیوں نہیں، 3 کیوں نہیں، 2 کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا جس کو بیدم وارسی اپنی زبان میں کہتے ہیں، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، حسن حسین علی فاطمہ و محمد. اے لوگوں سنو، تمہیں اگر پنجتن پاک سمجھنا ہے تو 5 وقت نماز کے پابند بن جاؤ تاکہ تمہیں پنجتن پاک کا صدقہ ملتا رہے اور پنجتن پاک سمجھ میں آ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اصل نماز تو حسین نے ادا کی، بے شک بے شک. اصل نماز تو پنجتن پاک نے ادا کی ہے. یہ پنجتن پاک، یہ لفظ کس نے دیا؟ یہ پاک پنجتن کہاں سے آئے؟ ان کا نام کہاں ہے؟ کس نے کہا پنجتن پاک؟ کیا ہمارا پنجتن پاک اور کسی اور کا پنجتن پاک الگ ہے؟ نہیں، بلکہ وہی پنجتن پاک جو ہم مانتے ہیں، وہی اہل تشیع بھی مانتے ہیں، وہی دنیا کا ہر شخص مانتا ہے. جو اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں وہی مانتے ہیں. ہر نمازی پنجتن پاک نہیں مانتا، ہر قرآن پڑھنے والا پنجتن پاک نہیں مانتا، ہر حاجی پنجتن پاک نہیں مانتا، ہر عمرہ کرنے والا پنجتن پاک نہیں مانتا، ہر حج کرنے والا پنجتن پاک نہیں مانتا، ہر مکے میں جانے والا شخص پنجتن پاک نہیں مانتا، بلکہ پنجتن پاک وہ مانتا ہے جسے مصطفیٰ نے محبت عظیم سے نوازا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ پنجتن پاک بنے کیسے؟ بخاری کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی کے جسم مبارک کے اوپر ایک دن سرخ چادر، وہ چادر میں کجاوے بنے ہوئے، کجاوے کی فوٹو تصویر بنی ہوئی، نقاشی کیے ہوئے تھے. فجاء حسن، نبی نے دیکھا کہ حسن آ گئے. فدان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مصطفیٰ نے آواز لگی حسن ادھر آؤ. امام پاک آ گئے. فادخلہ، نبی نے اسے اپنی چادر میں داخل کر لیا. بولو سبحان اللہ. اس سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے جسے نبی نے بلا کے اپنی چادر میں داخل کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد حسین آئے. فدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے حسین کو بلایا. حسین بیٹے ادھر آؤ. حسین آئے، نبی نے بوسہ دیا، نبی نے سونگا. فادخلہ، اور انہیں بھی اپنی چادر میں داخل کر لیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. فجاءت فاطمہ بنت رسول، فاطمہ بنت رسول آئی، نکلی باہر حسن کو ڈھونڈنے کے لیے، حسین کو تلاشنے کے لیے. نبی کی نظر پڑی، بیٹی فاطمہ ادھر آؤ. سیدہ آتی ہے. فادخلہا، نبی نے اسے بھی اپنی چادر میں داخل کر لیا. سبحان اللہ. تھوڑی دیر کے بعد پیچھے پیچھے علی آ گئے. سبحان اللہ. شیر خدا آ گئے. سبحان اللہ. حیدر کرار آ گئے. سبحان اللہ. داماد مصطفیٰ آ گئے. سبحان اللہ. حسن کے باپ آ گئے. سبحان اللہ. حسین کے باپ آ گئے. سبحان اللہ. سیدہ کے شوہر آ گئے. سبحان اللہ. وہ شخص آیا جن کا نکاح کا پیغام رب نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فدان نبی نے آواز لگائی. حضرت علی قریب آ گئے. فادخلہ، مصطفیٰ نے انہیں داخل کر لیا. اب حسن دائیں ہے، حسین بائیں ہے، سیدہ آگے بیٹھی ہے، علی مصطفیٰ کے پیچھے ہے. نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا لیا. بولو سبحان اللہ. نبی نے دونوں ہاتھ اٹھایا. آج نبی کے نام سے ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. بہنوں، نبی کے نام سے جو ہاتھ اٹھے گا پھر وہ ہاتھ چھوٹتا نہیں ہے. نبی کے نام پہ جو ہاتھ ایک بار بھیگ جاتا ہے کسی غیروں کے ہاتھ میں نہیں جاتا. اس لیے بولو یا رسول اللہ. اے مدینے والے آقا یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک اے کربلا والے. لبیک اے نجف اشرف والے. لبیک اے سیدات النساء. قربان جاؤ مصطفیٰ کے اس مقدس
جماعت کے پنجتن پاک کی اس چادر مصطفیٰ کے اوپر حسن ہے، حسین ہے، سیدہ ہے، پیچھے علی ہے، بیچ میں مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور یا رسول اللہ، تیرا سب گھرانہ نور کا. مصطفیٰ نے بیٹھایا اور ہاتھ اٹھا دی، اے اللہ وہادہی اہل بیتی، اے اللہ یہ پنجتن پاک ہے، یہ میرے گھر والے ہیں. من احب فقد احبنی، جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. ومن ابغض فقد ابغضنی، جو ان سے نفرت کرے تو بھی اسے نفرت. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اب سوچو نبی نے محبت کا معیار پنجتن پاک کو رکھا، نبی نے محبت کا معیار حسین کو رکھا ہے، نبی نے محبت کا معیار حسن کو بنایا ہے، نبی نے محبت کا معیار سیدۃ النساء کو بنایا ہے، نبی نے محبت کا معیار علی کو بنایا ہے. نبی نے یہ نہیں کہا جو نماز پڑھے تو اس سے محبت کر، مولا جو روزہ رکھے اس سے محبت کر، مولا جو حج کرے ان سے محبت کر، مولا جو عمرہ کرے ان سے محبت کر. پتہ چلا عمرہ والا گمراہ ہو سکتا ہے، حاجی صاحب بک سکتے ہیں، بہک سکتے ہیں، مگر حسینی بکتا نہیں ہے، حسینی بہکتا نہیں ہے، حسینی بھٹکتا نہیں ہے. اس لیے کہ جو اپنے آپ کو حسین کے ہاتھ میں بھیج چکا ہے، آل نبی کے ہاتھ میں بھیج دیا ہے، پھر اسے دنیا میں بکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب سے اچھا خریدار مصطفیٰ ہے، آل نبی ہے، اور ہمارا خریدار آل نبی ہے. تو اب ہمیں دنیا میں بکنے کی حاجت نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جانتے ہیں حسین کے باپ مصطفیٰ کے ہاتھ قتل نبوت کے رات بک چکے. مصطفیٰ کی ماں مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے یہ کہہ دیا تھا، ابا جان جو میری اولاد ہے وہ آپ کی اولاد ہے، جیسا چاہیے استعمال کریں. سبحان اللہ. آج بیٹی نے ثابت کر دیا، آج داماد نے ثابت کر دیا کہ سب کچھ مصطفیٰ کا ہے، بے شک. سب دیا ہوا مصطفیٰ کا ہے. اس لیے آج جن کے توسل سے، جن کی محبت سے اللہ نے حسن جیسا بیٹا دیا ہو، اللہ نے حسین جیسا بیٹا دیا ہو، اگر وہ اس نبی کے دین کے خاطر، اگر وہ نبی کے عظمت کے خاطر، اگر وہ نبی کی شان کے خاطر، اگر وہ نبی کی شوکت کے خاطر، اگر وہ کعبے کو بچانے کے خاطر قربان ہو جائے تو ہزاروں حسین مصطفیٰ کے نام پر قربان ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یزیدی سوچے حسین اکیلے ہیں، مگر جب خیمہ حسین پہ نظر ڈالا تو دیکھا یہاں تو 72 حسین ہے. ارے حسین ایک نہیں ہے، اور اب تو ہر گھر میں حسین ہے، ہر علاقے میں حسین ہے، ہر جہاں میں حسینی ہے. اب حسین کے نام پہ انگنت لوگ موجود ہیں. بے کیوں؟ شک. بے شک. نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، مولا یہ میرے اہل بیت ہے، یہ پنجتن پاک ہے، میں تیرا محبوب، یہ میری بیٹی الفاطمہ تو بسعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. اے دنیا والو، اے بیٹیوں سے نفرت کرنے والو، سنو مصطفیٰ نے بیٹی کو جگر کا ٹکڑا کہا ہے، دل کا ٹکڑا کہا ہے. جو بیٹی سے محبت کرے گا مصطفیٰ کی سنت ادا کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میرے آقا نے کہا یہ میرے لال مولا حسن ہے، یہ میرے لال حسین ہے، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں. مولا تو بھی محبت کر، اور ان سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے. یعنی یہ نہیں کہ میں ان سے کرتا ہوں یا مجھ سے کرتے ہیں. اگر آپ کے نواسے سے کرتے تو کرتے ہوں گے، چونکہ اب نانا ہے، آپ کا نواسا آپ سے محبت کرتا ہے تو کرتا ہوگا، چونکہ آپ نانا ہے وہ نواسا ہے. مگر مصطفیٰ نے کہا یہ عام نانا نہیں ہے، یہ عام نواسا نہیں ہے،
بلکہ یہ وہ نواسا ہے جسے خدا محبت کرتا ہے۔ بے شک اے خدا اگر تو اس سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی کر جو ان سے محبت کرے، ان سے بھی کر جو ان کے محبت والوں سے محبت کرے۔ اس لئے آج آپ حسین کے محبت میں شامل ہے، اس لئے آپ سے خدا محبت کر رہا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ سے اللہ نے محبت کیا ہے تبھی تو بلایا ہے۔ اگر خدا نہیں بلاتے تو آپ اپنے گھر میں اے سی میں بیٹھے رہتے، جیسی میں آنے کی ضرورت کیا، نہ پنکھا ہے نہ کچھ اور انتظام ہے، صرف کرسی ہے۔ مگر یاد رکھو یہ آج کرسی ہے، کل یہی کرسی تمہیں آیت الکرسی کی فضیلت دے گا، یہی کرسی تمہیں میدان محشر میں مصطفیٰ کے کرسی کا صدقہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جانتے ہیں یہ میرے محبوب کے نواسے اللہ نے محبت فرمایا، اور اللہ کے محبوب کے نواسوں نے آج آپ کو دعوت دی۔ ان کی دعوت میں اب حاضر ہے۔ کیوں؟ ایک بار درود پڑھے تو میں بتاؤں آپ کو کہ بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائے گے تو جائیں گے، اور نبی کے بن بلائے کون جاتا ہے مدینے میں۔ بے شک بے شک۔ نبی کے یعنی نبی نہ بلائے تو آپ مدینہ جا نہیں سکتے۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ نبی نہ بلائے تو آپ محفل میں آ نہیں سکتے، اور آج محفل حسین جس نے بھی سجایا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کوئی سجایا ہے، کوئی آ کے اپنے آپ کو سجا رہا ہے۔ جو محفل حسین میں وہی آتا ہے، وہی سجاتا ہے جسے مصطفیٰ نے محبوب بنایا۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب سجاتے ہیں، ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آج آپ سرکار کے مہمان ہیں، سبحان اللہ۔ زور سے بولو سبحان اللہ، حسین کے نام پہ بولو سبحان اللہ۔ ارے ان سے بڑی سرکار کوئی نہیں ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ سرکار بدل جائے گی مگر کربلا والوں کی گورنمنٹ نہیں بدلتی ہے، مدینے والے کی حکومت نہیں بدلتی ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک ایک ہی شخص کی حکومت ہے، مصطفیٰ ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ میرے نبی ہے، وہ سب کے نبی ہے۔ اور کیسے ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیسے ہے؟ بولو ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اتنے اچھے ہیں، اتنے نرالے ہیں، اتنے سچے ہیں کہ عاشقوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ دربار محمد کا کرینہ ہمیں دے دو، سبحان اللہ۔ کرینہ ہمیں دے دو، کرینہ ہمیں دے دو، دربار محمد کا کرینہ ہمیں دے دو، کرینہ ہمیں دے دو، اور تم سارا جہاں لے لو، مدینہ ہمیں دے دو، مدینہ ہمیں دے دو، مدینہ ہمیں دے دو۔
آج نبی نے آپ کو دعوت دیا، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور کن کے لیے؟ نواسوں کے لیے، سبحان اللہ۔ حسین کی بارگاہ میں نبی کی دعوت میں غلام نبی حاضر ہے، عاشق نبی حاضر ہے، پنجتن پاک کے دیوانے حاضر ہے، کنیز فاطمہ حاضر ہے، یا رسول اللہ ہم یہاں بھی حاضر ہیں، لبیک یا رسول اللہ، اور ہم مدینے بھی حاضر ہیں، ہم کربلا میں بھی حاضر ہیں، اور اس لیے کہ میرے نبی حاضر و ناظر تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی ہمیں دیکھ رہے، نبی ہمیں پہچان رہے، نبی ہمیں جانتے ہیں یہ حسینی ہے، اور میرے نبی کا ہی لال حسین کا لخت جگر، حسین کی نسل میں ایک نورانی چراغ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے چو موئی ذرہ صفت رفت فائے نور اجل، نہ طلوع نہ غروب نہ زوال دیدم، اے معین الدین تم کچھ نہیں ہو، مصطفیٰ کے قدموں کے دھول کا ایک ذرہ ہو، مگر جب سے آپ چمک رہے ہیں روشنی بڑھتی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہر مہینے میں چھٹی ہے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہر علاقے میں غریب نواز ہے، سبحان اللہ۔ ہر گھر میں معین الدین ہے، سبحان اللہ۔ کہیں آقا رسول کے نام سے، کہیں غریب نواز کے نام سے، کہیں خواجہ خواجگاہ کے نام سے، کوئی یہاں مناتے ہیں، کوئی وہاں جا کے مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چاہے یہاں رہو وہاں جاؤ، غریب نواز کے لیے دوری نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، سبحان اللہ۔ غریب نواز یہاں سے پکارنے والے کو بھی دیتے ہیں، بے شک بے شک۔ وہاں والوں کو بھی دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں وہ جنتی دروازے سے گزروا بھی دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اے مولا سمجھ میں نہیں آیا جنت کہاں ہے؟ دروازہ اجمیر میں لگا ہوا، سبحان اللہ۔ مولا سمجھ میں نہیں آیا جنت کہاں ہے؟ دروازہ اجمیر میں ہے، کہا نادان نہیں سمجھے، دروازہ اجمیر میں ہے، جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے، جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے۔ پتا چلا جب ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو اجمیر میں دروازہ ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب ہماری ماں اس قدر مبارک ہے کہ رب نے ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے تو پھر دروازہ تو عطا رسول کے یہاں ہونا ہی چاہیے، پھر تو دروازہ اجمیر محلہ میں ہونا ہی چاہیے، چونکہ میرے موئی میرے سبحان اللہ۔ مشکل کشا غریب و نواز، میرے موئی میرے مشکل کشا غریب و نواز، ہر ایک حال میں حاجت روا غریب و نواز۔ اور جانتے غریب نواز دیتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ جس کو ملا ہے نہیں ملا مجھے پتہ نہیں، مگر مجھے ملا ہے۔ میں اسی آقا رسول کے دربار میں سن 2010 میں گیا، عرضی لگایا سرکار جب یہاں بلائے تو دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سن 2010 میں گیا، ایک سال پورا نہیں ہوا سرکار نے مدینے بھیجوا دیا۔ سبحان اللہ۔ اکیلے اجمیر گیا تھا، سرکار نے کہا ماں ہے تو لے کے جاؤ، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ میں نے کہا سرکار لے کے نہیں، ماں کے صدقے میں جانا چاہتا ہوں۔ جانتے ہیں یہ ہے ماں کے احترام کرنے والوں کو سرکار ایسی نوازتے ہیں، اور یہ وہ آقا ہے ہم اتنا جانتے ہیں کہ آقا رسول جب بارگاہ حسین میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کربلا والوں کے یہاں حاضری دیتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے جیسے نہیں بلکہ بازوبان حال بازوبان قال محبت کی نظر سے محبت کے الفاظ میں پکار اٹھتے ہیں، شاہ سو حسین بادشاہ سو حسین، میرے آقا آپ ہی تو شاہ ہے، آپ ہی تو بادشاہ ہے، دی حس حسین آپ ہی دین ہے، اور دی پناس حسین آپ ہی پناہ ہے، دین ہے، سرداد ناداد دردست سے یزید حقا کے بنا لا الہ الا
حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی حسین نے فیصلہ کر دیا بادشاہ صرف حسین ہے. بے شک بے شک یہ دنیا کے بادشاہ سبحان اللہ چند لمحہ کے لیے تھوڑے ٹائم کے لیے ہے. حسین کی حکومت سارے عالم بے شک سبحان اللہ. اور پھر عاشقوں نے کہا ہے زمین و زماں تمہارے لیے، مکی و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہارے لیے. اور جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مخر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں جو وہاں نہیں. بے شک بے شک حسین کی محفل میں فیل ہو گئے تو کربلا میں کیسے پاس رہو گے؟ وہاں کیسے کامیاب ہوگے؟ آج ثابت کرو کہ آپ حسینی ہیں، کل میرے آقا کہیں گے کہ دیوانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کل میرے آقا کہیں گے کہ دیوانہ ہے. اور پھر بے دم وارسی کہتے ہیں، بے دم وارسی محبت بھرے الفاظ میں کہتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں، محبت سے کہتے ہیں کہ بے دم. ہم تو چومنے کے لیے سوچتے ہیں کہ چومے کی نہیں چومے. حسین کے نام کی چادر ہے. ارے جب ماں کا ہاتھ چومنا جائز ہے تو حسین کے نام سے جو چادر منسوب ہو جائے وہ کیوں نہیں چومو؟ بے شک بے یہ شک چادر فاطمہ ہے، یہ چادر فاطمہ ہے جسے رب نے پاکیزہ بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. بے دم وارسی کہتے ہیں کہ بے دم تیری قسمت میں سبحان اللہ سجدے ہے اسی در کے. بے دم تیری قسمت میں سجدے ہے اسی در کے. چھوٹا نہ چھوٹے گا. بولو سبحان اللہ، بولیے الحمدللہ، بولیے ماشاءاللہ. ارے ہاتھ اٹھا کے بولو یا حسین کہ چھوٹا نہ چھوٹے گا. سنگے در جانا نہ چھوٹا نہ چھوٹے گا. ارے دینا تو کرم کرنا، اے نرگس مستانہ. اتنا تو کرم کرنا، اے نرگس مستانہ. جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا. جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا. بے دم تیرے قسمت میں، اور پینے کو تو میں پی لوں، پر اتنی سی شرط ہے. پینے کو تو میں پی لوں، پر اتنی سی شرط ہے. ارے اجمیر کا ہو ساقی، اجمیر کا ہو ساقی، اور بغداد کا میں خانہ. سبحان اللہ اجمیر کا ہو ساقی، بغداد کا میں خانہ. بے دم تیری قسمت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز سامعین، یہ آج کی رات
غریب نواز کے نام ہے. آج کی شب غریب نواز کی ہے. اے سرکار غریب نواز، ہمیں پتہ نہیں حسین کا مرتبہ، ہمیں معلوم نہیں حسین کے مراتب کیا ہے، بس ہم اتنا جانتے ہیں، ہم اتنا مانتے ہیں، ہم اتنا پہچانتے ہیں، اس کائنات میں کوئی بیٹا نہیں ہے جب مصطفیٰ کے دوش نبوت میں سوار ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اس اللہ. کائنات میں کوئی نہیں ہے سوائے حسنین کے جو دوش نبی پہ سوار ہو جائے. بے شک بے شک. کہا مولا صحابہ، میرے آقا نے کہا صحابہ وہ ہے جو میرے سے کندھا سے کندھا ملا کے چلے، اور نواسا وہ ہے جو کندھا مصطفیٰ پہ سوار ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے یہ سب کچھ میرے نبی کا صدقہ ہے، یہ سب کچھ حسنین کا صدقہ ہے، یہ سب کچھ مدینے والے آقا کا صدقہ ہے. آج آپ کی جان، آپ کی عزت، آپ کے مال، ہماری سب کچھ مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہاں کی، جان ہی تو جان ہی. اے لوگوں سنو، یہ حسین کی محفل ہے، یہ پنجتن پاک کی محفل ہے، یہاں ذکر صحابہ بھی ہے، ذکر پنجتن پاک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کیوں؟ اس لیے اہل سنت کا بیڑا پار ہے کہ اصحاب حضور، اہل سنت کا بیڑا پار ہے کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ہجرت رسول اللہ. سبحان اللہ. تو کشتی پہ ہم کہتے ہیں کہ پنجتن پاک کی کشتی ایسے ہی ہے جیسے سفینہ نوح ہے. اس نوح والی سفینہ کو روشنی دینے والی ذات صحابہ کی ہے. بے شک بے شک. بے شک. اس لیے ہم ویسے مانتے ہیں جیسے نبی نے کہا، ویسے مانتے ہیں جیسے ابو بکر نے کہا، ویسے مانتے ہیں اہل بیت کو جیسے عمر نے کہا، جیسے عثمان نے کہا ہے. میں نے کہا ہے اللہ کے محبوب، عثمان نے کیسے بتایا ہے؟ علی نے اپنے لال کو عثمان غنی کے لیے کیا سکھایا ہے؟ تو قربان جاؤ مدینے والے آقا کے اس مقدس جماعت صحابہ پر مکے میں موجود ہے. عمر فاروق ہے، علی مرتضیٰ ہے، حج کا زمانہ ہے، اور مقام ابراہیم سے پہلے حجر اسود. سوچا بوسا لے، مگر عمر تو عمر ہے. کہنے لگے انت حجرنا عالم لا يضر ولا ينفع. اے پتھر، تو صرف ایک پتھر ہے، مجھے پتا ہے تو کعبے میں لگا ہے، نہ تو کوئی نفع پہنچا سکتا نہ نقصان. تو ایک محض پتھر ہے، مگر اس لیے چوم رہا ہو کہ مصطفیٰ نے چوما ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہ تو نہیں چومتا. علی پیچھے تھے، بولو سبحان اللہ. ولیوں کے ولی پیچھے تھے، بولو سبحان اللہ. حسن کے باپ پیچھے تھے، سبحان اللہ. حسین کے باپ پیچھے تھے، سبحان اللہ. علی مرتضیٰ، مولا مشکل کشا، خیبر و حیدر و سب در پیچھے تھے، سبحان اللہ. عمر فاروق کا دامن پکڑ لیے اور کہا یا عمر ماذا تقول، کیا کہہ رہے ہو؟ هذه الحجر لا يضر ولا ينفع. میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے یہ پتھر جب جنت سے آیا تھا تو سفید تھا، لوگوں کے گناہوں کو جذب کر کے، لوگوں کے گناہوں کو اپنے اندر سما کے یہ کالا ہو گیا ہے. هذا يضر ولا ينفع. سبحان اللہ. یہ فائدہ بھی دیتا اور اس سے دشمنی رکھنے والے کو نقصان بھی پہنچاتا. بے شک. بے شک. بے شک. عمر فاروق پلٹ گئے، سامنے کعبہ. عمر توبہ کر لو، غلطی ہو گئی کعبے کے سامنے. علی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے گھر کے سامنے کعبہ بنایا. صحابہ کی جماعت موجود ہے، عثمان غنی بھی ہوں گے، عشرہ مبشرہ کے جو لوگ موجود تھے وہ بھی ہوں گے، اور بھی صحابہ ہوں گے. حضرت عمر کہتے ہیں لا لا علی لا ہلاکا. عمر اے علی اگر آپ نہیں ہوتے میں تو ہلاک ہو گیا ہوتا، میں تو برباد ہو جاتا. علی وہ ہے
جو کعبے میں بھی لوگوں کو مدد کرے اسی کا نام علی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی وہ ہے جو اللہ کے گھر میں بھی اللہ کے بندوں کی مدد کرے، ان کا نام علی ہے. بے شک. علی وہ ہے جن کی پیدائش اس مقدس گھر میں ہے، مگر جانتے ہیں ہم اس گھر کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ترس جاتے. پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہے تو پاسپورٹ نہیں ہے، پاسپورٹ ہے تو ٹائم نکل گیا ویزا نہیں ملے گا، اور ویزا ملا بھی ہے تو اب وقت نہیں ہوا. مگر سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. قربان جاؤ علی کے عظمتوں کے اوپر، قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کے اس صحابی کے اوپر. پیدا ہی کعبے میں ہوئے، سبحان اللہ، پیدا ہی اللہ کے گھر میں ہوئے. اے علی پیدا ہوئے تو دیکھ لیتے کعبے کے اندر کا منظر تھا، اتنا باہر جب اچھا ہے تو اندر کیسا ہوگا. علی نے کہا میں ویسا نہیں دیکھنے والا ہوں، بولو سبحان اللہ. تو علی کیا دیکھو گے، علی کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اگر سمجھنا ہے تو مدینے کے آقا، مدینے کے داتا کو سمجھنا ہے تو بریلی والے کی زبان سے سمجھو. سبحان اللہ. بولو کہ وہاں بریلی کا ذکر کیسے آیا، بولو کہ وہاں عاشقوں کا ذکر کیسے آیا. عاشقوں نے جب یہ حدیث پڑھا تو ہم جیسے اردو پڑھنے والوں کے لیے لکھا، ہم جیسے اردو والوں کے لیے لکھا، سمجھایا کہ کیسے مدینے والے آقا کو دیکھیں. عاشقوں نے کہا حاجیو وہ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. سبحان اللہ. صاحب مزار نہیں، صاحب روزہ نہیں، خالی روزہ دیکھا. اب صاحب روزہ کو کون دیکھے گا؟ صاحب روزہ کو دیکھنے کے لیے علی والی نگاہ ہونی چاہیے. سبحان سبحان اللہ. اللہ. صاحب روزہ کو دیکھنے والوں کے لیے حسین جیسا ہونا چاہیے. بولو سبحان اللہ. یہ ماشاءاللہ میرے بھائی آ گئے. شنڈے صاحب مولا ان کی عمر دراز کرے، بولیے آمین. اور بڑی محبت رکھتے. حقیقت بات یہی ہے، میں مل نہیں پاتا ہوں میرے بھائی کو اللہ اونچا درجہ ایسا پوسٹ دے کہ بس میرے بھائی کی حکومت چلے. آمین آمین. میرا بھائی اندر میں سینئر بنے اور مولا ان کے درجات کو بلند کرے. جانتے ہیں حسینیوں کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. بے بولو شک، بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ دعا کرو گے میرے بھائی کا کام ہو جائے گا، آپ دعا کرو گے یقیناً پوسٹ بڑھ جائے گی. تو بتاؤ آپ کو علی نے کہا ایسا دیکھو جیسا مدینے کے عاشق نے یہاں سے کہا کہ حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. باہر کر یہ ابتدائے عشق ہے. روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے حسین کے صدقے میں ہوتا ہے کیا. سبحان اللہ. یقیناً دیوانے کی نظر کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. اس لیے حسینیوں یہ آواز تو کربلا سے بلند ہوئی ہے. بولو سبحان اللہ. یہ آواز کربلا والوں کی ہے، اس لیے جو بلند ہوئی ہے قیامت تک ایسی ہی بلند رہے گی. سبحان اللہ. فرق اتنا ہے کہ ہمیں ملک کے حکومت کے قوانین کو بھی لحاظ رکھتے ہوئے چلنا، کیونکہ حسین نے کہا ہے جس دیش میں رہتے اس سے محبت کرو، بے شک بے وہاں شک. کے قانون سے محبت کرو، وہاں کے رکشاکاروں سے محبت کرو، وہاں کے نگہبانوں سے محبت کرو. اس لیے ہندوستان کا ہر آدمی ہمارا بھائی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ ہمارے بھائی بہت محبت کرتے. آج تک
میں نے ایسے محبت کرنے والا کنکیا چوکی میں کسی کو دکھائی، بڑی محبت کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کریے اور مولا انہیں صاحب اولاد بنا دے، آمین بولیں، اولاد انہیں ایسی دے غلام حسین عطا بنا، پنجتن پاک کے چاہنے والے بنا دے، اللہ ان کے مراتب کو بلند کرے حسین کے صدقے میں، اور اللہ آپ کو بھی نوازے، کیونکہ آپ گھنٹہ بھر ہو گیا ماشاءاللہ بیٹھے ہیں صرف محبت حسین کے چاہت میں، اللہ اس محفل کو ایسے ہی روا دوا رکھے، اور صرف 10 دن تک نہیں، لائف ٹائم تک حسین کا ذکر سننا سنانا ہے، یہ 10 دن تک کربلا کا ذکر ہوتا، اس سے پہلے کے واقعات حسین کے وہ سنانا باقی رہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں حسین کے غلاموں میں قبول عطا فرمائے، پھر ہم یہی کہتے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول، جو دہکتے آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت میں نہ رویا وہ حسین، مرتبہ جس نے اسلام کا دوبارہ کر دیا، خون سے ہر عالم کو اجالا کر دیا۔ السلام